اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ خداوند متعال کا یہ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل مشی کرتے ہوئے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جس موقع میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، پورے پاکستان سے زائرین یہاں پہ 172 نمبر عمود پر یہاں پہ زائرین جمع ہیں، اور یہاں پہ کراچی سے ہمارے جو برادران ہیں اس موقع میں ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ تو اس وقت ساتھ ہمارے ساتھ مولانا ساجد صاحب تشریف فرما ہیں جو پیادہ روی کر رہے ہیں، تو ان سے اظہار خیال کرنا چاہیں گے کہ وہ مشی کے متعلق اور جو لوگ پیچھے سے پاکستانی زائرین آ رہے ہیں ان کے متعلق کیا کہیں گے۔ جی ساجد بھائی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال کے ہم پر کروڑوں احسان کے جس نے ہمیں یہ تیسرا سال ہے کہ ہم مشی پر آتے رہیں، اور الحمدللہ ہم نے جو مشی میں چیزیں دیکھی ہیں تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم جنت کا تصور کرتے ہیں تو شاید یہ وہی جگہ ہے جو اس دنیا میں اگر جنت کے لیے کہا جائے تو میرے خیال سے جنت اس سے بڑھ کر کوئی جنت ہو نہیں سکتی ہے۔ یعنی جنت کو اگر اس دنیا میں تصور کیا جائے تو فقط وہ نجف سے کربلا تک جو پیدل ہم مشی کرتے ہیں یہی جنت ہے، اور نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ، کتنی سخت گرمی ہو پیدل چلتے رہتے ہیں، گرمی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں زائرین۔ اور ماشاءاللہ عراقی جو یہاں پہ میزبان ہیں اتنی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ یہ نہیں لگا سکتے کہ ان کا کتنا اجر ہوگا امام حسین علیہ السلام کے نزدیک۔ اور ماشاءاللہ کما حق ہو، جو حق ان کا بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کرنے کا، وہ اپنا حق انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ہمارے زائرین پاکستان سے نکلتے ہیں تو جو راستے میں انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ اس سال حالات کے پیش نظر کنوائی کی صورت میں زائرین کو لایا گیا، جبکہ اس سال بہت زیادہ گرمی بھی ہو رہی ہے، اور بارڈر پہ جب پہنچ کے ان کے ساتھ جو کئی گھنٹوں انہیں روکا جایا جاتا ہے اور یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ساجد بھائی اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے، جیسا کہ آپ خود بھی آئے ہیں اور آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں اس حوالے سے جو زائرین کے ساتھ مشکلات ہیں، سب سے پہلے تو ہم حکومت پاکستان سے یہ جو ہے التجا کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ جو زائرین آتے ہیں ان کا حکومت کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آتے ہیں تو ویزے لیتے ہیں، اور یہ گاڑیاں، یہ خرچہ پانی سارا یہ اس پر جو ٹیکس لگتی ہیں وہ بھی حکومت کو جاتی ہیں، تو کروڑوں اربوں روپیوں کا تو ایک دن میں پاکستانی حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا۔ تو اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ جتنی بھی غیر قوت طاقتیں جو بھی یوں کہوں کہ جو طاغوتی جو بھی طاقتیں ہیں جو اس مشی کو روکنے کے پیچھے ہیں، خدا ان کو نیست و نابود فرمائے، اور جو ان کے ساتھ ہے خدا ان کو بھی نیست و نابود فرمائے۔ اور یہ مشی نہ کبھی رکی تھی نہ کبھی رکے گی، اور یہ رکنے والی چیز ہی نہیں ہے کہ جو 1400 سال ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں، چاہے کتنی گرمی ہو، کتنی شدت ہو، کتنا مسائل ہو، لیکن پھر بھی وہ آتے ہیں، ان مسائل کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ التجا کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے، اور اس سے حکومت کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، نہ کہ صرف جو زائرین کا فائدہ ہے کہ وہ زیارت پہ آتے ہیں، حکومت کا بھی اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہے، اور جتنی سہولیات ہوں گی لوگ زیادہ آئیں گے اتنا ہی زیادہ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ جو ہمارے بارڈر ہیں، بالخصوص رمضان کا بارڈر اور تافتان کا بارڈر ہے جو اس طرف ایران کی طرف ہے، تو ہم ایرانی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ بالخصوص 40 کے موقع پر یہاں پر حکومت کی طرف سے موقف لگائے جائیں، تاکہ پاکستان کے دور دراز سے جو زائرین آتے ہیں اور وہاں پہ انہیں رکنا پڑتا ہے کئی گھنٹے یا کئی دن، تو وہاں پہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، وہاں پہ موقف کا سلسلہ ہو تاکہ ان کی مشکلات ان موقف کے ذریعے سے
کے حل کی جا سکیں. تو ساجد بھائی ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ پاکستانی زائر جو پورا سال اربعین کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف طبقات سے یہاں پر ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, اور بالخصوص ایک غریب بندہ جب پاکستان سے سفر کرتا ہے چل امام حسین کے لیے, وہ کس طرح سفر کر کے یہاں پہ پہنچتا اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہوں گے, یا آپ نے جو دیکھا اس کے متعلق ہمیں بتائیں گے. دیکھیں اس حوالے سے تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ زائرین جو کہ پورے کتنے ہی سالوں سے یہ ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں, اور ان کے لیے بارڈر پر بالخصوص جو مشکلات پیدا کی جاتی ہیں کہ ان کو ایک ایک ہفتہ دو ہفتہ وہاں پہ آنے نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے بارڈر سے, اور وہاں پہ کھانے مہنگے ہوتے ہیں, پانی مہنگا ہوتا ہے, کوئی سسٹم پاکستان کی طرف سے ہے ہی نہیں وہاں پہ. فقط اور فقط زائرین کے لیے مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے زائرین کو, اور پاکستانی حکومت اس کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہی ہے. تو لیکن پھر بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج تک نہ کوئی زائر بھوکا مرا ہے نہ کوئی پیاسا مرا ہے. ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن کوئی بھوکا یا پیاسا نہیں مرا ہوگا. زائرین کی تو یہی جو ہے رائے ہوتی ہے کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, پیاسے رہ سکتے ہیں, لیکن مولا حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو حکومت چاہے کتنے بھی اقدام کر لے اس مشی کو اس زیارت پر آنے سے روکنے کے, لیکن یہ ناکام ہی ہوں گے, کیونکہ سب سے پہلا قدم یزید کا تھا اس مشی کو روکنے کا, امام حسین کے ذکر کو روکنے کا. لیکن آپ آج دیکھیں کہ دنیا میں جتنا اس کو زیادہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے. تو میں اسی کے ساتھ یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ زائرین آتے رہے ہیں اور آتے ہی رہیں گے, ان مشکلات کو نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ساجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی قیمتی الفاظ سے اپنا زائرین اور جو ان کے مشکلات ہیں ان کو بیان کیا. تو آخر پہ ہم یہی کہیں گے کہ اربعین حسینی بالخصوص اربعین حسینی یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے جتنے بھی زائرین پوری دنیا سے آ رہے ہیں, اور بالخصوص پاکستان سے جو زائرین آ رہے ہیں, وہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ مولا امام حسین علیہ السلام کے زوار بن کے آ رہے ہیں. یہ اربعین حسینی امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کے لیے پیش خیمہ ہو سکتی ہے, پیش خیمہ بن سکتی ہے. آپ آج امام کی نصرت کے لیے, اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے نکلیں. لہذا کوشش کریں کہ جو واجبات ہیں, مثلا واجبات میں سے نماز کا اول وقت میں ادا کرنا, اور کوشش کریں جب ذریعوں پہ جائیں تو کسی دوسرے زائر کو آپ کی طرف سے کوئی تکلیف پیش نہ آئے, تو آپ کی زیارت قبول ہونے کا یہی سبب ہے, یہی چیزیں. تو خداوند متعال تمام زائرین کی محافظت فرمائے, اور ہم اپنے اس ٹی وی چینل والے برادران کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس موقع پہ آئے اور آ کے زائرین کی مشکلات اور یہاں کے متعلق ہم سے آراء لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.